اور اسرائیل نے غزہ میں امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کی سویڈش سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت مزید 29 رضاکاروں کو ڈیپورٹ کر دیا اور یونان پہنچنے پر سماجی کارکنوں کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا۔ بالکل جی، ہیروز کا اسی طرح سے استقبال کیا جاتا ہے اور اس موقع پر فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ گریٹا تھنبرگ کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا کہ اسرائیل پر حقیقی دباؤ ڈالا جائے۔ اقوام عالم غزہ میں اموات کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ سماجی کارکنوں کے ساتھ اسرائیلی حراست میں غیر انسانی اور بدترین سلوک کیا گیا۔ جانوروں کے پنجروں میں 40 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اسرائیل کی حراست میں پاکستانی سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں، جن کی رہائی کے لیے تاحال کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر خوش قسمتی سے پاکستانی کارکن عزیر نظامی اسرائیلی حراست سے بچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت عزیر نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ عزیر، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ بڑا زبردست آپ نے ایک تو کام کیا کہ آپ انسانیت کے لیے تمام خطرات کو بھانپتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی جناب آپ نے یہ خطرہ مول لیا اور آپ بھی ان کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ غزہ کی جانب رواں دواں تھے۔ آپ اسرائیلی حراست سے کیسے بچے، ذرا یہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم غزہ کا قضیہ جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے کونے میں جو ہے نا وہ سنائیں گے اور ہر پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے گا، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ بلکہ ابھی میں بریگیڈیئر ریٹائر صاحب کی بات سن رہا تھا تو خوش آئند بات ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ دنیا عالم کے اندر ایک اپنی آواز کو جس حساب سے ہر یعنی سفارتی محاذ پر اور ہر فارم پر محاذ کے اوپر آواز بلند ہو رہی ہے، پاکستان کا حصہ ڈل رہا ہے۔ جو ہمارا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا جو مشن تھا، الحمدللہ ہم ایک کوشش تھی دنیا کے اندر بیداری دوبارہ پیدا کرنے کی، ایک آواز جو مدھم پڑتی جا رہی تھی غزہ کے حوالے سے، اس کو دوبارہ ایک اس میں جھرجھری پیدا ہو، لوگوں کو جھنجھوڑا جائے۔ تو لیکن یہ ایک نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین مشن تھا، اور ہمارے پاس صرف اور صرف غزہ جانے کے لیے جو ہمارے پاس امداد تھا یا جو ہمارے پاس جو سامان تھا، اس کے اندر ادویات تھیں، اس کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء تھیں، دودھ تھے ان چھوٹے بچوں کے لیے۔ اور جس وقت ہمیں ہمارا محاصرہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسرائیلی جارحیت کی جانب سے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر، سب سے پہلے ان کے 12 جو ویسلز تھے، 12 بحری جہاز جو تھے، وہ ایک ترتیب میں آ کے کھڑے ہو کر انہوں نے راستہ روک دیا۔ تو تب تک ہم نے کہا جب تک یہ خود کوئی حرکت نہیں کرتے ہم انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وہ ڈی بنانا شروع کی، جسے ہم کہتے ہیں حصار بنانا، وہ کمان کی صورت میں، سی کی صورت میں، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ اب ہمیں آبزرو ہو گیا تھا کہ اب یہ جو ہے حصار میں جو لینا چاتے ہیں، یہ اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو حراست کہہ رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ ان تمام مغویان کے لیے جو اس وقت اسرائیل کی جیل میں ہے، ان کے لیے حراست کا لفظ نہ استعمال کیا جائے، بلکہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ ہم انٹرنیشنل واٹرز میں تھے، ہم کوئی اسرائیلی پانی کے اندر نہیں تھے، ہم اسرائیل کے اندر نہیں تھے، نہ ہمارا مقصد اسرائیل جانے کا تھا۔ تو جس وقت انہوں نے وہ حصار بنانے کی کوشش کی اور اغوا کرنے کی انہوں نے اپنی فورسز کو ڈپلوائے کرنا شروع کیا ہے اور وہ ان کے ایکشنز ہمارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اس وقت ہم نے اسکیپ روٹ اپنانے کی کوشش کی الحمدللہ، اور انہوں نے اپنا ایک بحری جہاز اور ڈرونز ہمارے ساتھ مسلسل تقریباً 40 سے 45 منٹ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے پیچھے لگائے رکھا اور کافی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے پہنچ چکے، تو الحمدللہ ہم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ عزیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جی گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں کتنے لوگ شامل تھے اور اس میں پاکستانی کتنے تھے، اور اسرائیلی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اغوا کیے گئے، اس میں کتنے پاکستانی موجود؟ اچھا، اس کے اندر جو پارٹیسپینٹس تھے، ویسے تو یہ نمبر بہت بڑا ہے، لیکن جو پارٹیسپینٹس تھے جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اندر شامل ہو کر غزہ کی طرف ہیومینیٹیرین کوریڈور کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ 457 تھے، 457 450 کے لگ بھگ۔ اور اس میں پاکستان سے جو نمائندگی ہو رہی تھی وہ 6 رکنی وفد تھا،
لیکن انفارچونیٹلی 2 ساتھیوں کو جو ہے تیونس جا کر شپس کے اندر آن بورڈ ہو کر، لیکن بعد میں کچھ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہوا اور ان کو واپس آنا پڑا۔ ہمارے 2 ساتھی مزید پیر مظہر سعید شاہ صاحب جو وزیر اطلاعات کشمیر ہیں، اور ڈاکٹر اسامہ ریاض، انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا الحمدللہ، اور اٹلی کے ساحل پر جا کر ان کو جو ہے وہ طوفان کا سامنا کرنا پڑا، اور کشتی جو ہے وہ بدقسمتی سے سانے کا شکار ہوئی، انجن بروک ڈاؤن ہو گیا، پھر ان کو جو ہے وہ ایمرجنسی بوٹ کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ بہت مشکل حالات انہوں نے دیکھے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ پیر مظہر سعید شاہ صاحب نے اور ڈاکٹر اسامہ ریاض نے اپنی جو کشتی کے جو پارٹیسپینٹس تھے، ان کے جو شراکت دار تھے، امیدوار تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور یکجہتی کا اظہار رکھا، ان کے حوصلے بالکل حوصلے بلند رکھے۔ عزیر، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پہلے ہمارا گھراؤ کیا گیا فلوٹیلا کا، اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے کس طرح سے پہل کی گئی حملے میں؟ واٹر کیننز کا بھی ہم سن رہے ہیں استعمال کیا گیا، مطلب کس طرح کی جارحیت کا وہاں پر مظاہرہ کیا گیا؟ اچھا، یہ تو تھرو آؤٹ دا جرنی ایسا رہا کہ اسرائیلی جارحیت ہمارے اوپر ہوتی رہی۔ تیونس کی بندرگاہ کے اوپر 2 دفعہ ڈرون کیے گئے، ڈرون اٹیکس ہوئے، اور اس کے بعد جو تھرو آؤٹ دا جرنی ہم تیونس سے نکلے اٹلی سے یونان، اور یونان سے غزہ کی طرف کا سفر تھا ہمارا یہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر۔ تو اس دوران جو ہے وہ ڈرون سرویلنس ہوتی رہی، بیچ میں 2 دفعہ دوبارہ سے ساؤنڈ بامز کا استعمال ہوا، 2 دفعہ جو ہے وہ گیسز کا استعمال ہوا، اور گیسز کے استعمال کے ساتھ جو ہے وہ یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ہراساں کیا جائے، لوگوں کو جھکایا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ شاید اس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اور جس وقت یہ آخری پڑاؤ ڈلا ہے اور یہ کارروائی آغاز ہوئی، تو انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا، گیسز کا استعمال کیا، اور اپنے فوجی جو ہیں وہ آئی او ایف کے وہ جو سپاہی تھے ان کو ڈپلوائے کیا ہے۔ انہوں نے بے دردی سے لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ جو ہے نا اغوا کیا ہے۔ جو ذرا کہہ لیں کہ اسٹرانگ نیشنلٹیز تھیں یا وائٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وائٹ پیپل جو ہے ان کے ساتھ پھر بھی تھوڑا سا ان کا رویہ بہتر رہا، لیکن وہ ریاستیں جو انیمی اسٹیٹس کہلاتی ہیں اسرائیل کے لیے، جو ریاستیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی، بالخصوص پاکستان، تو جو ہے ہمارے ساتھ ان کا رویہ بے انتہا جو ہے وہ برا تھا، اور انہوں نے وہاں پر ابھی بھی جو اشدود کی جیل کے اندر جو یہ مغوی ہیں جن کو قید کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت برا ہے، نازیبہ حرکات کی جاتی ہیں، پانی پینے کو نہیں دیا جاتا، کھانا کھانے کو نہیں دیا جا رہا، عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ بے شک آپ کے حوصلے بلند ہیں، اور واقعی بڑے جذبے کا کام ہے، اتنا ظلم بھی برداشت۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو جب اسرائیلی فوجیوں نے سمود فلوٹیلا پر حملہ کیا، یہ تمام تر صورتحال وہ منظر کشی عزیر نظامی ہمیں بتا رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹر جو مشتاق احمد ہیں وہ بھی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اغوا کیے گئے ہیں، تو ان کی رہائی کے لیے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو یقیناً یہ بڑا ہی ایک ایسا منظر ہے جو بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف دہ مناظر دیکھنے میں انہوں نے بھی ہم دیکھے، اور دیکھیں نا جس طرح سے غیر انسانی اور بدترین سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جس کا ذکر عزیر بھی کر رہے تھے۔ یہ صرف 1-2 پوائنٹس ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بہت زیادہ ان پر ظلم جو ہے، تشدد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی سلام ہم پیش کرنا چاہیں گے جناب، جو کہ مختلف اقوام سے، مختلف ممالک سے ان کا تعلق تھا، مختلف رنگ و نسل کے تھے، لیکن صرف اور صرف خطرے کو جانتے ہوئے بھی جناب وہ انسانیت کے لیے نکلے، حوصلے کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جذبے کا مظاہرہ کیا، اور اسی کی پاداش میں جناب اسرائیل کی انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی، ان کے مظالم بھی جھیلے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں۔ اسرائیل جناب ان کے حوصلے توڑ نہیں سکا، پست نہیں کر سکا، اور وہ کہتے ہیں دوبارہ بھی ہمیں موقع ملا تو جناب ہم دوبارہ غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے امداد لے کر ضرور جائیں گے۔ عزیر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور سارا جو منظر ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ ابھی ناظرین پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔